شیطان جن سے اتنا دور تھا وہ خواتین کی احتیاط یہ تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نفلی حج اور عمرے سے زیادہ گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہوں. لیکن افسوس آج مسلم عورتوں کو کیا ہو گیا, ولیمے کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, بازار کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, میت کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, اس کے بہانے گھر سے نکلنا ہے. عورتوں کو صرف گھر سے نکلنے کا بہانہ چاہیے, جبکہ قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یاد رکھنا جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تب گھر سے نکلو, بے ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ولیمے میں جانا ناجائز و حرام ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں جانا ناجائز و حرام ہے. اگر عورت پردے کی پابندی کے ساتھ کہیں جانا چاہے تو جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے, زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں, اور اگر نکلنا بھی پڑے تو اتنی پابندی اور اتنی پردے کے ساتھ نکلے کہ بے پردگی نہ ہو, اور پھر برقع بھی ایسا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو, نہ تنگ ہو, نہ چست ہو, نہ بہت زیادہ دیدہ زیب ہو. یعنی بہت خوبصورت نہیں ہونا چاہیے, بہت ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, اگر برقع بہت زیادہ ڈیزائن والا ہوا, بہت زیادہ تنگ اور چست ہوا, بہت زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہوا تو نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے کم و بیش 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. آپ مجھے بتائیں آج سے کم و بیش 900 سال پہلے امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. اس وقت کی ڈیزائن اتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی, اس وقت کی ڈیزائن جو ہے اتنی جو ہے وہ حسین و جمیل تو نہیں ہوگی, اس وقت کی ڈیزائن اتنی ترقی یافتہ تو نہیں ہوگی, لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. اور پھر اس وقت کے مرد بھی کتنے متقی تھے, پرہیزگار تھے, اس وقت کی عورتیں بھی پرہیزگار تھی. آج تو حال یہ ہے فلم دیکھنے والی بچیاں, سیریل دیکھنے والی بچیاں, نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے. اللہ اکبر تقوی جن پر بھاری ہے, جو اعمال سے آری ہے, ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ خوبصورت چمکدار بھڑکیلے تنگ اور چست برقعے پہن کر کبھی بازاروں کی زینت, کبھی فلموں کی زینت, کبھی مردوں کے درمیان. اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو, جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سنو جس نے میرے اللہ کی نافرمانی کی خدا نے ان کی پکڑ کی ہے. اگر تم اپنے حسن پر نازا ہو, اگر تم اپنی صحت پر نازا ہو, اگر تم اپنے کمال و جمال پر نازا ہو, اور اللہ نے پردے کا حکم دیا, پردے کا حکم ملا کی طرف سے نہیں, پردے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے, پردے کا حکم مخلوق کی طرف سے نہیں, پردے کا حکم خالق و قیوم کی طرف سے ہے, اس غیرت والے خدا کی طرف سے پردے کا حکم ہے. اگر تم اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی اور اسی طرح بے پردہ گھومتی رہی تو خدا کی پکڑ ہوگی. اور سن لو جب میرا اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو صدیوں سال حکومت کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے, اور آج تک نہ اس کو کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے. میرا اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو نمرود کو جو سینکڑوں سال تک کے حکومت کرتا ہے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یاد رکھنا اگر تم نے اپنے حسن اور جمال کی نمائش کی, میرے اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کیا, خدا کی غیرت کو چیلنج کیا, تو سنو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی. وہ اللہ غیرت والا ہے. مرد نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے, عورتیں نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے, اور جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان پر انعامات کی بارش فرماتا ہے. اے قوم کی بیٹیوں, اس سے پہلے کہ خدا تمہاری پکڑ کرے پردے کے پابند بنو, حجاب کے پابند بنو. اور یاد رکھنا کل کے مقابلے میں تو آج پردہ آپ کے لیے اور ضروری ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک اسلام دشمن طاقتوں کو پردے پر کوئی اعتراض نہ تھا, حجاب پہ کوئی اعتراض نہ تھا, لیکن آج اب اسلام کی عزت کا سوال ہے. اب آپ اگر پردہ نہ کرو اس کا مطلب آپ نے اسلام کی آبرو کا خیال نہ کیا, اور اگر پردہ کرو گی تو اسلام دشمن طاقت کے دانت کھٹے ہو جائیں گے, اور پھر تمہاری آخرت بھی سنورے گی, تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی. بعض بچیاں سوچتی ہے پردے میں رکھا جاتا ہے, پردے میں رکھنا ظلم ہے. نہیں, ظلم نہیں. رات کے وقت درندے جب پھرتے ہیں تو بکری کا جو شریف مالک ہوتا ہے
وہ بکری کو اپنے گھر میں لا کر کے چھپا دیتا ہے. اب اگر بکری یہ سوچے کہ مجھے رات کے وقت گھر میں کیوں رکھا, کتے تو آوارہ پھر رہے, بلیاں تو آوارہ پھر رہی, چیل کوے تو آوارہ پھر رہے, شیر اور درندے تو آوارہ پھر رہے, مجھے میرے مالک نے گھر میں چھپا کے کیوں رکھا؟ تو اس بھولی بھالی بکری سے کہا جائے گا, اے بکری, کتا اور ہے, تو اور ہے. نہ کتا تیری طرح ہے, نہ تو کتے کی طرح ہے, نہ بلی تیری طرح ہے, نہ تو بلی کی طرح ہے. تو گھر کی پالتو ہے اور وہ محلے کے آوارہ ہے. تو آوارہ لوگ گھما ہی کرتے ہیں, اور گھر میں رہنے والے جو پالتو لوگ, جو فالتو نہیں ہوتے, وہ عزت کے ساتھ گھر میں رہا کرتے ہیں. اور اگر تجھے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا رات کے وقت, تو کبھی تجھ پہ کتا حملہ کرے گا, کبھی تجھ پہ بلیاں حملہ کرے گی, کبھی کچھ تجھ پہ درندے حملہ کریں گے, کبھی کوئی چور تجھے اٹھا کر لے جائے گا. بتاؤ, مالک کی شفقتوں کو اگر بکری برا مانے تو کتنے افسوس کی بات ہے نا. تو میری قوم کی شہزادیوں, سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں, یاد رکھو, اگر اسلام تمہیں پردے میں رکھنے کی بات کرتا ہے تو یہ جو درندے پاپی آوارہ پھر رہے ہیں, جو تم پر پاپ کی نظر ڈالنا چاہتے ہیں, جو تمہارے ساتھ گینگ ریپ کرنا چاہتے ہیں, جو تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہتے ہیں, جو تمہارے جسم سے کھیل لینا چاہتے ہیں, اور تمہیں ہمیشہ مسل کر کے جو ہے اللہ اکبر یوز کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں, اسلام چاہتا ہے کہ دولت کی جتنی حفاظت ہو اس سے زیادہ بیٹی کی آبرو کی حفاظت ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال کی جتنی حفاظت ہو اس سے زیادہ عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو. اور یاد رکھنا, اسلام نے ہمیشہ حفاظت عورتوں کی ہے. جتنی اسلام حفاظت کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا. دنیا کی طاقتیں تمہاری حفاظت کیا کرے گی؟ اللہ اکبر. یہ دنیا کے حکمراں اللہ جو پاپ کرنے میں مشہور ہے, جن کا حال یہ ہے کہ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کا حال یہ ہے جیسے کتا چھچڑے کو دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے, جیسے بلی دودھ کو دیکھتی ہوئی للچائی نظر سے, ویسے یہ پاپی لوگ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں. لیکن ان پاپیوں کو مسلم عورتوں کے چہرے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے, اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ پاپ کرتے کرتے اب ان کے گڑے اتنے بھر چکے ہیں کہ یہ اب پاپ کی نظر تم پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے تمہیں بھی بے حجاب کر دینا چاہتے ہیں. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں, اب بھی تمہارے اندر سیدہ زینب کی حیا موجود ہے, اب بھی تمہارے اندر زیور فاطمہ موجود ہے, اب بھی تمہارے اندر عائشہ صدیقہ کی غیرت موجود ہے, اب بھی تمہارے اندر خدیجۃ الکبریٰ کے جذبات موجود ہے, اب بھی تمہارے اندر اللہ اکبر سیدہ سکینہ کی حمیت موجود ہے. بتا دو دنیا کو کہ کل بھی مسلم بیٹیاں اسلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھیں, اور آج بھی مسلم بیٹیاں اسلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. ارے یہ حجاب کیا ہے, چہرے کو چھپانا کیا ہے؟ اگر وقت آیا تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں اپنی جان تک اسلام پہ قربان کر دے گی. اور اللہ اکبر, سن لو, مردوں سے بڑی قربانیاں اسلام کی راہ میں عورتوں نے دی. تفصیل ہے, مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا, بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھا, غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. لیکن ساری کتاب حدیث کی اٹھا کر, سیرت کی اٹھا کے دیکھ لو, یہ چاروں کی ترتیب بالکل حق صحیح ہے. مردوں میں صدیق اکبر, بچوں میں مولا علی, اور غلاموں میں زید بن حارثہ, عورتوں میں اماں خدیجہ الکبریٰ. لیکن مطلقاً سب سے پہلے کلمہ جس کو پڑھنا نصیب ہوا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے, وہ عورت ہے, اور ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اگر پہلے, ابھی تو صدیق اکبر کو بھی پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا, مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا, زید بن حارثہ کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا. لیکن جب وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جس کو وحی کے نزول کے بارے میں پتا چلا وہ ایک خاتون ہے جس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. کانپتے ہوئے بدن پہ جس نے کمبل اڑایا اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. رسول اللہ کو جس نے تسلیاں دی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے, خدیجہ اللہ تیرے چہرے کا نور بڑھائے کہ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دشمن مجھے جو ٹینشن دیتے, تکلیف دیتے ہیں, تیرے نورانی چہرے کو اور تیری تسلیوں کی وجہ سے مجھے قرار مل جاتا ہے, مجھے سکون مل جاتا ہے. مجھے بتاؤ, سب سے پہلے کلمہ ایک خاتون پڑھ رہی ہے, اسلام کے لیے سب سے پہلے دولت ایک خاتون پیش کر رہی ہے خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں. حضور کو تسلیہ دینے والی سب سے پہلے خاتون ہے جسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. پھر سوچو, اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جو شہادت ہوئی بدر میں نہیں ہوئی, احد میں نہیں ہوئی, خندق و خیبر میں پہلی شہادت نہیں ہوئی. حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو سلام.
وہ سید الشہداء ہے. مصعب ابن عمیر کی شہادت کو سلام, وہ شہید احد ہے. لیکن مطلقاً جو پہلی شہادت ہوئی وہ کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہوئی. یمن سے تشریف لائی ہوئی ایک خاتون مکۃ المکرمہ آتی ہے جس کا نام سمیہ تھا, اور وہ میرے آقا پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. ابو جہل ظالم حضرت خدیجہ, حضرت سمیہ کو اسلام سے دور کرنا چاہتے, دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے. سمیہ کہتی ہے تو جو چاہے کر لے, میں نے دین نہیں چھوڑنا. اور پھر اس پاپی نے, اس ظالم نے یہ کیا کہ سیدہ سمیہ کو, جو حضرت عمار کی ماں تھی, حضرت یاسر کی بیوی تھی, حضرت سمیہ کو اونٹ کے پیر میں ایک پیر باندھا, اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا, اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا کر نازک جگہ پر تیر چلا دیا. لیکن اللہ اللہ, اس خاتون کا جسم دو حصوں میں چر تو گیا مگر اس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. یہ عورتوں کی استقامت تھی, یہ عورتوں کا طریقہ تھا. اے میری بہنوں, مجھے پتا ہے, مجھے یقین ہے آج بھی عورتیں اسلام کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے. کسی نے رابعہ بصری سے کہا تھا, رابعہ تم بہت عبادت کرتی ہو, عورت ہونے پہ بہت ناز ہے, تمہیں پتا ہے نا کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا, عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا, عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا, پھر بھی تمہیں عورت ہونے پہ ناز ہے. رابعہ بصری نے مسکرا کے کہا تھا, یہ سچ ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا, لیکن جتنے نبی ہوئے, نبی بغیر باپ کے تو پیدا ہوا لیکن نبی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا. ہر نبی ماں کی گود ہی میں آتا ہے, ہر نبی ماں کی گود ہی میں پرورش پاتا ہے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ مائیں تھی جس نے صلاح الدین ایوبی جیسا بطل جلیل دیا, یہ مائیں تھی جس نے طارق بن زیاد جیسا بطل جلیل دیا, یہ مائیں تھی جنہوں نے علی اکبر جیسوں کو پیدا کیا, یہ مائیں تھی جس نے اللہ اکبر عالمی انقلابی شخصیت حضرت سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین, اللہ اکبر, نیزے پہ قرآن سنانے والی شخصیت امام حسین کو جنم دیا. مائیں تھی جس نے امت کا سید و سردار امام حسن مجتبی کو جنم دیا. یہ مائیں تھی اللہ اکبر جس نے اونو محمد کو جنم دیا. یہ مائیں تھی جس نے غازی عباس کو جنم دیا. یاد رکھیے جتنے انقلابی آئے ہیں وہ انہی ماؤں کے بطن سے آئے ہیں, انہی ماؤں کی کوکھ سے آئے ہیں. یاد رکھنا, جب مائیں نیک ہوتی ہے, جب مائیں متقی ہوتی ہے, مائیں باپردہ ہوتی ہے تو ان کی نسلیں بھی اچھی ہوتی ہے. اور جب مائیں سیریل دیکھنے لگے, مائیں فلمیں دیکھنے لگے, مائیں بے پردہ گھومنے لگے تو ان کے گھر میں چور, اچکے, ڈاکو اور پاپی پیدا ہوں گے, زانی اور شرابی پیدا ہوں گے. میری قوم کی بیٹیوں, اگر اپنی نسلوں کو سنورتا ہوا دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو, رابعہ بصری کی کنیز بنو, اما عائشہ کی کنیز بنو. سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہ ہے, یہ جو ہماری مبلغات محلے محلے اجتماعات کرتی ہیں, یہ جو ہماری مبلغات محلے محلے آ کر کے محنت کرتی ہیں, یہ جو مدارسوں کا قیام ہے, یہ جو مدارس کے اندر عالمہ کورس, مبلغہ کورس, یہ سب کچھ کرایا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہماری فکر بس ایک ہے کہ قوم کی ہر بیٹی سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ اور عائشہ صدیقہ کی کنیز بن جائیں, تاکہ ان کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے کہ 1450 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز کا یہ عالم ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کا عالم کیا ہوگا, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. اس اما عائشہ صدیقہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا, جس کو عرش سے سلام آتا تھا. اس خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کا عالم کیا ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آؤ تجدید وفا کرو, اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو, مذہب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. خیال رکھنا, جان دے کر ایمان بچانا پڑے تو سودا سستا ہے, جان دے کر دین بچانا پڑے تو سودا سستا ہے, سب کی قربانی دے کر دین بچانا پڑے تو سودا سستا ہے. ایک خاتون ہے, ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ پردے میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں رپورٹ مانگتی ہے. کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, اب بھی تم پردے میں ہو. وہ خاتون کہتی ہے میں نے بیٹا کھویا ہے, میں نے غیرت نہیں کھوئی ہے, میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ جذبات تھے. اور یاد رکھنا, جب عورتیں اتنی متقی ہو جائے پھر ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے دوپٹے کا دھاگا بھی زمانے میں انقلاب پیدا کرتا ہے. آج لوگوں کو جو حجاب اور پردے سے ڈر لگ رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جب یہ عورتیں واقعی با حجاب اور با پردہ ہوگی تو ان کے دوپٹے کا ڈورا بھی انقلاب پیدا کرے گا زمانے میں. آپ کہیں گی کیا دوپٹے کا ڈورا بھی انقلاب لاتا ہے, کیا دوپٹے کا ڈورا بھی بگڑی بناتا ہے, کیا دوپٹے کا ڈورا بھی جب وہ کچھ کام آتا ہے؟ ہاں,
سب کے دوپٹے کے ڈورے نہیں، ان کے دوپٹے کے ڈورے جن کی آنکھوں میں حیا کے ڈورے ہوں، جن کے پیروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی زنجیریں ہوں، جو اپنی طبیعت کو آوارگی میں نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں۔ اخبار الاخیار میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ دلی کی سرزمین پر بارش بند ہو گئی، جب بارش بند ہوئی لوگوں نے بہت دعائیں کی، استسقاء کی نماز پڑھی، ورد کیے، وظائف کیے۔ آپ بھی کرتی ہوں گی، بارش کا موسم آئے جب بارش نہیں ہوتا تو عالمہ لوگ، مولانا لوگ، مفتی لوگ، شیخ الحدیث لوگ، قاضی لوگ، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، کوئی استسقاء پڑھ رہا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ختم کر رہا ہے، کوئی درود شریف کا ختم کر رہا ہے، کوئی بارش کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور پھر کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی دعائیں کرتے کرتے پورا موسم گزر جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ایسا ہی دلی میں ہوا، بہت لوگوں نے بارش مانگا، بہت لوگوں نے دعائیں کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ شیخ نظام الدین ابو المعید، یہ بہت بڑے ولی ہیں، شیخ نظام الدین ابو المعید ایک ڈورا لے کر کے آتے ہیں اور اس ڈورے کو ہوا میں لہرا کر کہتے ہیں اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا ڈورا ہے جس کے دوپٹے کو بھی کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا، کسی اجنبی نے نہیں دیکھا۔ مولا اسی خاتون کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، پورا دلی جلتھل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا نظام الدین ابو المعید یہ بتاؤ یہ کس کے دوپٹے کا ڈورا ہے؟ فرمایا یہ میری امی جان کے دوپٹے کا ڈورا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی عورتیں ہوتی تھی تو بیٹے بھی ایسے پیدا ہوتے تھے۔ اے بہنوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے میری بہن، اس دنیا پر مت اترا، اس دنیا پر گھمنڈ مت کر، اس دنیا کی زندگی پہ ناز مت کر، خدا کی غیرت کو چیلنج مت کر، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کر۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا۔ ہاں ہاں میری بہن، تیری سہیلیاں تیرے ساتھ نہ جائے گی، تیرا شوہر تیرے ساتھ نہ جائے گا، تیرے بچے تیرے ساتھ نہ جائیں گے، تیری ساس تیرے ساتھ نہ جائے گی، تیرے ماں باپ تیرے بھائی تیرے ساتھ نہ جائیں گے۔ اے میری بہن، یہ تیری پاکیزگی تیرے ساتھ جائے گی، یہ پردے کی پابندی کرنا تیرے ساتھ جائے گی، یہ تیرا تقوی تیرے ساتھ جائے گا، یہ تیری پرہیزگاری تیرے ساتھ جائے گی۔ یاد رکھنا اگر دنیا کی رنگ ریلیوں میں تم بھی آوارگی پر گئی، فلموں کی ہیروئن کو دیکھ کر، سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر تم نے بھی آوارگی کی، جسم کی نمائش کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو یاد رکھنا دنیا ہی میں سزا ملنی شروع ہو جائے گی، دنیا ہی میں ذلت ملنی شروع ہو جائے گی، دنیا ہی میں بڑی بڑی بیماریاں ملنی شروع ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، ایک سیدہ خاتون، 80 سال سے اوپر اس کی عمر تھی۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، بہت سی عورتوں کو دیکھا، بہت سی عورتیں 40 سال کے بعد ہی کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی وہ بیماری، الگ الگ بیماریاں۔ حالانکہ سب عورتوں کو بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں لگتی، لیکن عام طور پہ زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے عمل کا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے جرائم کا کیا دھرا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بیماریاں، مصیبتیں آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے۔ 80 سال کے کم و بیش ایک خاتون تھی یا اس کے اوپر سیدہ تھی۔ ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، میں نے پردے کے پیچھے سے اس خاتون سے دعا لینا چاہی۔ میرے خیال سے کم و بیش 15-17 سال پہلے کی بات ہے، میری عمر بھی چھوٹی تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ خاندان غوثیت مآب کی خاتون ہے اور 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، آپ اس سے دعائیں لے لیں۔ جب میں اس کے پاس گیا، میں جا کر کے بیٹھا، انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، بہت پیار سے نوازا، اور میں نے پھر کہا کہ مائی میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک تمہیں چشمے سے محفوظ رکھا، آج تک تمہیں جو بیماریوں سے محفوظ رکھا، تم تمام نمازیں کھڑی ہو کر کے پڑھتی ہو، یہ بتاؤ تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا سید میرے بیٹے یاد رکھنا مجھے کبھی لوگوں نے بے پردہ اور بے حجاب نہیں دیکھا، جب سے میں بالغ ہوئی، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی میرے گھر میں پردے کا ماحول تھا۔ یہ با پردہ رہنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج میرے کسی حصے میں کوئی بیماری نہیں ہے، میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور سنا ہے کہ اللہ اکبر وہ خاتون جو ہے 90 کراس کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی، اور پھر ان کے بھائی اور وہ دونوں اکیلے ہی رہتے تھے، غالباً ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک سفر میں میری ان سے جو ہے ایک مقام پر ملاقات ہوئی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ پردے کی پابند رہوگی، نیکی کی پابند رہوگی، نماز کی پابند رہوگی، تقوی پرہیزگاری کی پابند رہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے بچوں کے قدم ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔